اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، مدد پر بیعت ہونا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شعب عقبہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کے اس معاملے میں موقع پر حاضر ہوں اور ان کے لیے انصار مدینہ سے عہد لیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی اور کہا، اے جماعت خزرج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے محمد ہم میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان کی اپنی قوم کے ان لوگوں سے حفاظت کی ہے جو ان کے بارے میں ہمارے ہم خیال ہیں، یعنی ہماری طرح ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو وہ اپنی قوم میں عزت سے اور اپنے شہر میں حفاظت سے رہ رہے ہیں، اور اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اسے تم پورا کر لو گے اور مخالفوں سے ان کی حفاظت کر لو گے تو تم جانو اور تمہاری ذمہ داری جانے، اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب یہ تمہارے یہاں پہنچ جائیں گے تو ان کو ان کے دشمن کے حوالے کر دو گے اور ان کی مدد چھوڑ بیٹھو گے، تو ابھی سے ان کو یہیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بڑی عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عباس سے کہا، ہم نے آپ کی ساری بات سن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ فرمائیے، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے جو وعدہ لینا چاہیں وہ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، قرآن پڑھ کر سنایا، ان سب کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اور فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی ضرور حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بیعت فرما لیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم لوگ بڑے جنگجو ہیں اور پشتوں سے لڑنا ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے۔ حضرت برا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، بیچ میں حضرت ابو الہیثم بن التیان بولے، یا رسول اللہ، کچھ لوگوں سے یعنی یہود سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ہم آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ان سے تعلقات ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دیں اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہیں میری قبر بنے گی، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں اس سے لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار نمائندے بنا دو جو اپنی قوم کی ہر بات کے ذمہ دار ہوں گے، تو انہوں نے اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار بنائے، جن میں 9 خزرج کے اور 3 اوس قبیلے کے تھے۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 160، زوائد حصہ 6 پیج نمبر 42، ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 45، حافظ حصہ 7 پیج نمبر 157۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔